جن کی مزار شریف مرکز جیلانی میں غوث پاک کی مواجہ شریف کے سامنے مجھے فاطمہ خالہ جن کے روزے پہ لے مفتی عبدالکریم شاہ سبحان اللہ مفتی عراق کے غوث پاک کے لنگر کھانے کی تاثیر کرنا. وہ کرسچن دوست کہتا ہے بس میں نے غوث پاک کے لنگر کھانے کا چاول کھاتا رہا. اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ ایک دن میں نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کو سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی شان ہے حضور غوث پاک. دعا کرو ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ ایک بزرگوں کے قدم کے صدقے میں حضور صاحب عرش کے شیخ سرکار شہید مرد بابا کی چوکھٹ کے صدقے میں اللہ سب کو غوث پاک کی دہلیز کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. ہاتھوں اٹھا کے آمین بولو انشاءاللہ. چلو گے انشاءاللہ بولو ہاتھوں اٹھا کے انشاءاللہ بولو. ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جان ہوتی تو میری جان لٹاتے. اللہ سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ کا فقیر بنائے. جارو کشمیر آپ فرماتے ہیں ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. تقریباً جانتے ہیں دوست 2-2 گھنٹے میں نے غوث پاک کی سیرت بیان کیا. ایسا نہیں بہت ساری باتیں بیان کر سکتا ہوں لیکن میں خطیب نہیں ہوں. مجھ سے کچھ سننے کی خواہش ہو تو مجھے مغرب بعد عشاء بعد 10-20 لوگ کے درمیان بٹھا دیا گیا. اپنے پڑوس سے بادرت چاہتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. جس کو چاہتا ہوں اٹھا کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ڈال دیتا ہوں. غوث پاک کی شان اللہ اکبر اللہ. حضور غوث پاک کے دور میں بزرگ ہیں ان کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ. بڑے عظیم بزرگ تھے. ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. میری ماں بہنوں سنو گھروں سے باہر یہ تمہارے بیٹے بھائی شوہر رہتے ہیں تم گھروں میں رہتے ہو ایسا تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے. شیخ کبیر احمد رفاعی حضور کے ظاہری انتقال کے تقریباً 650 سال تقریباً مدینہ شریف گئے تھے. مشہور بات ہے. اور جا کر کے آپ نے فرمایا تھا آقا میں بصرہ سے آیا آپ کا بیٹا حسینی ہوں. جب وہاں میں نے سلام کیا تو فرشتے میرا سلام لے کے آئے. جواب فرشتے لے کے گئے. آج تو میں آپ کی مزار شریف کے قریب آ گیا. میں سلام کر رہا ہوں اور آپ نے کانوں سے آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. خدا کی قسم ان کے سلام کا جواب حضور نے اپنی قبر شریف سے دیا. مزار مصطفیٰ سے جواب آیا. پھر کیا کہتے ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی آقا جواب میں نے سن لیا اب آپ اپنے ہاتھ کو باہر نکالیں میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں. ان کی مزار شریف کویت کے بارڈر پر ہے. بصرہ ام عبیدہ ناصریہ کے قریب جہاں قریب میں 10 سال تک حضور کی گھر کی سبزیاں لانے والے جناب انس بن مالک لیتے ہیں. جہاں عشر مبشرہ کے مشہور صحابی جناب طلحہ بن عبید لیتے ہیں. جہاں حضور کے پھپھا جناب زبیر بن عوام لیتے ہیں. جہاں وہ صحابی لیٹے ہوئے جن کے بارے میں حضور سے یہ شباہت میں نے فرمایا تھا یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے حضور سے محبت کی تھی اور جنگ میں شرکت کرتے ہوئے ایک دشمن پر حملہ کرتے ہوئے اس کے خیمے تک پہنچ گئے تو اس کے خیمے سے ایک لڑکی باہر نکل آئی. وہ تھی بڑی حسین. تو آپ نے اپنے داہنے آنکھ پہ زور دے کے اس لڑکی کو دیکھنا شروع کیا. بہت دیر ہو گئی. دل میں خیال آیا اے عتبہ بن غزوان تو نے یہ کیا کیا. جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا ان آنکھوں سے تو لڑکیوں کو دیکھتا تھا. کہتے بس میں نے تلوار کو الٹا کر کے اس کے مونڈے سے زور سے مارا تو میری آنکھ باہر نکلا. میں نے اس کو اپنے پیروں سے مسل دیا. میں نے کہا میں اس آنکھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتا. ان کی مزار شریف بھی بصرہ ہے. یہ وہی شہر ہے جس کے دامن میں خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے جس کے دامن میں وہ عظیم الشان بزرگ لیٹے ہوئے جن سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ جایا کرتے جن کا نام امام محمد بن سیرین ہے. ان کے قریب میں تابعی ہیں جن کو عبد الرحمن کہا جاتا ہے. اسی شہر میں مخدومہ رابعہ بصری پیدا. اللہ تعالیٰ اس شہر کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. آمین کہتے ہیں. یہ مزار شریف سے 600-650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ام عبیدہ ناصریہ کا. میں گیا ہوں 3-4 مرتبہ یہاں پر. شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے میں نے کہا آقا میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں. میرا یہ ٹاپک آج کا نہیں ہے میری کچھ بات دوسری ہے وہ بات میں آئی سن لیں تاکہ ایک تعلیم آپ اور میرے لیے ہو جائے. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں حضور اپنے ہاتھوں کو باہر نکالیں میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو تقریباً 650 سال کے آس پاس کا عرصہ ہوا تھا. خدا کی قسم جیسے آپ نے کہا نا ویسے اللہ کے نبی کی قبر شریف پڑی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک باہر ہے. شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما. قریب میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے. 20,000 یا 70,000 اس وقت مسجد نبی شریف میں حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے. جیسے شیخ کبیر احمد رفاعی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما اور چوم کر کے آگے بڑھے نا, لوگوں نے کہا کہ اے شیخ کبیر احمد رفاعی مبارک ہو, مبارک ہو, حضور کا ہاتھ چومنا مبارک ہو. فرمایا چپ. شیخ عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے. فرمایا چپ. شیخ عبدالقادر جیلانی بیٹھے. حضور غوث اعظم سرکار سے احمد بدوی نے بغداد شریف میں پوچھا تھا, اے شیخی یہ بتائیں کہ شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کا ہاتھ چوما, آپ کہاں تھے؟ فرمایا میں وہیں پر بیٹھا ہوا. کہا اتنا بتا دیں کہ حضور کے دونوں ہاتھ قبر شریف سے باہر آئے کہ ایک. میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں دونوں ہاتھ مبارک باہر آئے. کہا حضور کے ہاتھوں کو کن کن لوگوں نے چوما؟ غوث پاک فرماتے ہیں صرف شیخ کبیر احمد رفاعی. کتنے لوگ تھے؟ کہا تقریباً 20,000 لوگ تھے. تو شیخ احمد بدوی نے کہا کسی نے حضور کے ہاتھ کو نہیں چوما سوائے شیخ کبیر احمد رفاعی کے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں نہیں. تو احمد بدوی نے کہا کسی کو حسد نہیں پیدا ہوا, کسی کا دل نہیں ٹوٹا, کسی کو جلن نہیں ہوئی, کسی کو تکلیف نہیں ہوئی؟ میں بھی تو ہوں اس محفل میں. حضور کا ہاتھ جب قبر شریف سے نکلا تو میں بھی بوسہ لے لوں, کسی کو حسد نہیں پیدا ہوا. غوث اعظم رونے لگے. علامہ عبدالقادر اربلی فرماتے ہیں غوث پاک رونے لگے. رو کے فرمائے احمد بدوی تو حسد کی بات کرتا ہے. ان 20,000 لوگوں نے سب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک کی زیارت کی. زیارت کرنے کے عوض میں اللہ نے سب کو اپنی ولایت کا تاج عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. بات ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے, بات ختم نہیں ہوتی. ایک میسج ہے اسے. یہی شیخ کبیر احمد رفاعی ام عبیدہ ناصریہ تشریف لائے. ان سے کسی نے پوچھا تھا اے شیخ کبیر احمد رفاعی, بڑے بڑے مجتہدین, بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے محدث مدینہ, بڑے بڑے فقہاء کرام زمین پر تشریف لائے. آپ نے دیکھا بہت کم نا کے برابر لوگ ہیں جن کو حضور نے قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالا چومنے کے لیے. آپ کے پاس کون سی نیکی ہے؟ نوافل کی کثرت ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں, زہد ہے. آپ کا ہاتھ بڑا لمبا ہے, دسترخوان کشادہ ہے. کس بیس پر؟ ریجن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آپ کے لیے باہر نکالا. کون سا نیک کام کرتے ہیں بتا دوں؟ میری ماں پہ سننا بتا دوں. جس بیس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قبر شریف سے باہر نکالا شیخ کبیر احمد رفاعی کے لیے. فرمایا کون سا نیک کام کرتے ہو کہ آپ کے لیے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا؟ رو کے بولے کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور نے مجھ پر. اللہ اللہ. ذرا سوچو جو بھائی بھائی کا دشمن ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے دروازے پر کتے بھوکے سوتے رہتے ہیں. صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جس کے دروازے پر کتے بھوکے سو جائیں گے اس کے بچے ہمیشہ بیمار رہیں گے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس کو کتوں کی صفت اچھی لگے نا وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہوگا. یہی شیخ کبیر احمد رفاعی ہے. مجھے بات صرف ایک بتانی ہے, ٹاپک کچھ اور ہے. وہ میرے بھائی نے آتے آتے مجھ سے 2-3 مرتبہ کہا تھوڑی سی بات غوث پاک کی کر لیجیے. تو میں ایک بات کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ بات کروں گا. میرا ٹاپک نہیں ہے. حضور کے نارین کے وقت سے ساتھ بیٹھے ہوئے علامہ اشرفی صاحب, یہی شیخ کبیر احمد رفاعی ہے. ان کے دربار میں چلو گے انشاءاللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے رکھیں, چلو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولنا انشاءاللہ. ہمیں اپنے گھر پہ یہ واش روم مت دکھایا کرو, یہ واش بیسن, یہ ٹائلس اٹالین, یہ جرمنی کے مدد. نا نا نا, ہمیں اپنی وہ آنکھیں دکھایا کرو جن آنکھوں نے غوث پاک کے جلوے دیکھے. سبحان اللہ. جن آنکھوں نے حضور غوث کے جلوے دیکھے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم, یا غوث اعظم. بس سنیں بہت اچھا ماشاءاللہ. دیکھیں یہ شیخ کبیر احمد رفاعی ہیں. ان کے بھانجے ہیں, ان کا نام ہے شیخ عز الدین جنہیں محدث بصری کہتے ہیں. عز الدین ان کا نام ہے. بصرہ کے بہت بڑے محدث تھے. عز الدین نام یاد رہے گا, شیخ عز الدین. شیخ عز الدین بصری محدث بصری تھے. یہ سگے بھانجے ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی کے. یہ فرماتے ہیں میں اپنے ماموں کے ساتھ محفل میں بیٹھا ہوا تھا. کئی اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک ولی اٹھے, کھڑے ہوئے, سلام کیا اور روشن دان کی طرف کھڑے ہوئے, ادھر توجہ کی, اڑے اور اس کے اندر داخل ہوئے, ہوا میں